بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ وی5 میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ کافی دن کے بعد آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ موجود ہیں ظہیر عالم، بھول گیا، عادت نہیں رہی نا، آپ کافی دنوں کے بعد آئے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ میں ٹھیک ہوں جناب۔ آپ اتنے ارریگولر ہونے کے بعد کیسے توقع کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ لیں گے؟ توقع ہے کوئی ہوں گے ہمارے جیسے مہربان، دیکھ لیں گے۔ آپ ریگولر شروع کیجیے، ہاں آپ نہ ہوں تو میں نہ ہوں تو آپ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، ریگولر حکم کی تعمیل ہوگی جناب۔ اچھا، بہت کچھ اس دوران میں ہو کر گزر گیا جس کو اب ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں، حالانکہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں، لیکن ٹھیک ہے، اب جو گزر گیا اسے کیا بات کریں۔ ہیپننگ میں اس وقت جو 2-3 ایشوز ہیں ان پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، جس میں سے پہلا ٹاپک سپر ٹیکس۔ سپر ٹیکس، ہاں جی، سپر ٹیکس کیا کہیں جی اس کو، مطلب کان ادھر سے پکڑیں، ادھر سے پکڑیں، ادھر سے پکڑیں، ادھر سے پکڑیں، وہ عوام کے ہی کھچڑے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا، اور نہیں، عمران خان صاحب کو ہٹانے کی وجہ صرف مہنگائی نہیں تھی، اور بہت ساری ریزنز تھی، لیکن پی ٹی ایم نے جو لانگ مارچ کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو پھر جو ظاہر ہے عوامی سطح پر جو سب سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے ہاں وہ مہنگائی ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر صرف یہی سب سے بڑا کنسرن ہوتا نا تو 2015 کی نواز شریف کی حکومت نہ جاتی۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دوں آپ کو؟ نہیں، مثال تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اس موجودہ سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ جو موجودہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نعرہ ہی مہنگائی کے خلاف تھا، احتجاج تھا، اور آتے ہی انہوں نے جناب مہنگائی برکس نکال دیا غریب آدمی کا۔ پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، آئی ایم ایف کے بالکل تھلے ہی لیٹ گئے ہیں یہ تو۔ دیکھیں جس وقت آپ کا اگر ایک تو 2-3 چیزیں، ایک تو یہ آپ بھی جانتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک معاہدہ کریں اس کے بعد آپ کہیں نہیں ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف اس پر شدید انوائڈ ہوا، اور اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی والے اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہم کر دیں گے، اب آئی ایم ایف نے کہا کرو، پھر آنا میرے پاس۔ ابھی بھی دیکھیں انہوں نے کہا جی بجٹ اپروو کرواؤ پہلے، ہاں بجٹ اپروو کرواؤ، اس کے بعد اگلے کی بات کرتے ہیں۔ اب تم لوگ اس قابل نہیں رہے کہ ہم تم پر اعتبار کر کے چلیں، یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے آپ کے لیے، بہت بڑا ڈیمیج ہے یہ۔ دوسری طرف 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر وہ آ گئے ہیں جی چائنا کی طرف سے، جو مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک آئی ٹویٹ، لیکن اگر اوریجنلی دیکھیں نا تو یہ کوئی اتنے فخر کی بات نہیں ہے۔ آرمی نے سفارش کی ہے، اس نے تب ملے ہیں جا کے۔ آرمی کی سفارش سے زیادہ میرا ماننا ہے آرمی نے شیورٹی دی ہے۔ You know what I'm saying؟ Yes, I know. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کوئی اتنی مطلب شادیانے بجانے والی بات نہیں ہے، الٹیمیٹلی آپ بھکاری کے بھکاری رہے نا۔ اچھا یہ بتائیں سپر ٹیکس ہوتا کیا ہے؟ سپر ٹیکس، اصل ٹیکس تو ہوتا ہی یہی ہے بھائی، وہ جو بجٹ والی کہانی ہے وہ اس کے اوپر سارے کے سارے جو ہیں وہ بحث کرتے رہے۔ اصل ٹیکس تو یہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سپر ٹیکس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جی جو ایلیٹ پر لگ رہا ہے سو کالڈ، اچھا ٹھیک ہے، وہ ہیوج ٹیکسز ہوتے ہیں 30 کروڑ 20 کروڑ 40 کروڑ اس قسم کے ٹیکسز، لیکن الٹیمیٹلی ایک صنعت کار پر جو لگے گا، وہ کوکومو ہو یا ڈوکومو ہو، وہ الٹیمیٹلی مجھے دینا ہے۔ میں جب اس کو خریدوں گا تو اس پر اب شاید 3 روپے 4 روپے بڑھ جائیں، تو وہ 3 یا 4 روپے الٹیمیٹلی اینڈ یوزر تو میں ہوں نا، کنزیومر تو میں ہوں، کھال میری اترنی ہے۔ پھر یہ کہ وہ روٹتے پیٹتے اب سے شاید ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد پھر حکومت کے پاس جائیں، ہمارا تو پٹھا بیٹھ گیا جی، بڑا ٹیکسز لے لیا آپ نے ہم سے، تو 6 مہینے تو نہیں شاید سال لگے گئی، تو جی ہمیں قرضے دیں۔ بینک ان کو، وہ مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا نا کہ بینک کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ کوئی شخص اگر یہ ثابت کر دے کہ اس کو قرض کی قطعاً ضرورت نہیں ہے تو بینک اس کو قرض دینے پر تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قرض انہیں ملتا ہے۔ تو یہی ہوگا الٹیمیٹلی، میں اور آپ ہی پسیں گے۔ یہ جو ہے نا میرے اور آپ کے خواب کہ نہیں جی یہ فلانا میرا ہمدرد ہے یا فلانا میرا ہمدرد ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے، یہ خواب ہی ہیں۔
میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی. آپ کا نعرہ یہ ہے کہ خان سب سے عظیم, میرا نعرہ یہ ہے کہ خان اور باقی سب ایک جیسے. اچھا یہ بتائیں کہ سپر ٹیکس سب سے پہلے لگا کب تھا, یہ پتہ؟ نہیں, مجھے نہیں پتا تاریخ اور یہ سارا کچھ جب آپ ڈیفائن کریں گے. سب سے پہلے 2000 کب لگا تھا جی؟ 2016 میں لگایا گیا تھا. پرچی لے کے بیٹھے نے, پرچی مطلب وزیر اعظم کا مذاق اڑاتے اڑاتے ہمارا وزیر اعظم پرچہ لے کے جاتا تھا, آپ کے تو پرچی پہ چلتے ہیں. 2016 میں پہلی دفعہ آپ کی حکومت, آپ کے قائد, آپ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے لگایا تھا, اور اس سے جو ہے وہ کم از کم 1 ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا ہوا تھا. لیکن وہ نیک مقصد کے لیے تھا کہ وہ جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسن تھے ان کو اکاموڈیٹ کرنے میں وہ لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ پہلی دفعہ لگایا گیا تھا. تو اب پھر دوبارہ پھر انہی کی حکومت ہے, بڑے بھائی نہیں تو چھوٹے بھائی صاحب انہوں نے آ کے وہ ٹیکس لگا دیا. آپ کی بات صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بتا دوں کہ یہ 13 صنعتیں ہیں جن پہ ابھی انہوں نے ٹیکس لگنا ہے, سپر ٹیکس جن پہ لگنا ہے, اور اس کا اینڈ یوزر کنزیومر وہ کون سی ہے؟ سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, شوگر ہے, آئل ہے, فرٹیلائزر ہے, بینک انڈسٹری ہے. موسٹلی یہ ساری ان ساری سے آپ لوگوں نے ہی اور ہم نے ہی افیکٹ ہونا. پہلے بھی بینک جو ہے وہ ATM آپ وہ کرتے تھے تو 35 روپے میرے خیال میں کاٹتا تھا, کوئی اور ATM اگر یوز کریں. اپنا ATM نہیں کاٹتا تھا, اب شاید وہ بھی 2 3 4 10 روپے کاٹنا شروع کر دے گا. ایسے ہی ہے. پھر اس کے علاوہ ہر سروس, ای میل پر آپ کو میسج الرٹ پر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو ان دی اینڈ بنیاں کہیں سے نہیں ڈسا جاتا. وہ میں اور آپ ہیں جو کہیں نہ کہیں سے, پتہ نہیں میں اور آپ کیسے, بس اللہ تعالیٰ کبھی بیٹھ کر سوچے نا تو اللہ کی طرف سے ہی پورا ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کدھر سے ہو رہا ہے. خیر, اچھا میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ 2016 کا جو آپ نے ٹیکس والا وجہ بھی بتائی, اور وہ بھی آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو اے ڈریم, اور کوئی ایسا ڈیجا وو تھا کہ کیا ہے, کہ مجھے لگتا ہے 2016 میں واقعی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف گامزن تھی. میں غلط ہوں گا, لیکن انڈیکیٹرز جس کو آج آپ ہر جگہ وہ کر رہے ہیں, جیسے ابھی خان صاحب گئے ہیں تو معیشت کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہتر آئے ہیں ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی بہتر تھے 2016-17 میں. تو میرا ذاتی, میں نے پہلے بھی کہا ہے, حکومتوں سے فرق نہیں پڑتا, پالیسیز جو نیشنل پالیسی ہے نا وہ ایک رکھیں. آپ کے پاس تھنک ٹینک ہی کوئی نہیں ہے, نیشنل تھنک ٹینک ہو تو اس کے بعد وہ پالیسی بنتی ہے. آپ مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی, برطانیہ کی, فلانی چائنا کی, فلانے کی, ٹمکانے کی مثالیں دیتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنے پالیسی میکنگ تھنک ٹینک رکھے ہوئے ہیں, اور ان کی جو نیشنل پالیسی ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی, چاہے بائیڈن آ جائے چاہے بائیڈن کا ابا آ جائے. آج آپ جو ہے نا بات کریں, کسی سے پوچھیں دنیا کا سب سے پاورفل آدمی کون ہے, تو وہ کہے گا امریکن پریزیڈنٹ. وہ بے بس ترین صدر ہے, وہ بے بس ترین صدر ہے. وہ یہاں سے اٹھ کر واش روم جانے کے لیے بھی پہلے اجازت لیتا ہے اپنے سیکیورٹی انچارج سے, میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے, تو پالیسی بہت ضروری ہے. مطلب جو بھی ہمارے میکرز ہیں نا, بے شک آپ اس کو فوج کہہ لیں, بے شک آپ کہہ لیں کہ جی پیچھے سے تو فوج کر رہی ہے سب کچھ, جو بھی ہیں وہ ایک پالیسی بنائیں اور پھر امپلیمنٹ کروائیں. عدلیہ, فوج, جو پلرز کہلاتے ہیں نا آپ کی اسٹیٹ کے. لیکن انفارچونیٹلی عدلیہ بھی اس دور میں مشکوک کر دی گئی. میں کہہ رہا ہوں شروع سے ہے بھائی. نظریہ ضرورت, آپ اس وہاں سے شروع کریں نا, آپ وہ اپنا مولوی تمیز الدین سے شروع کریں تو آپ کا نظریہ ضرورت شروع ہوا, تو آج تک نظریہ ضرورت چل رہا ہے. عام آدمی سے جا کے ذرا مولوی تمیز الدین کا پوچھیں, عام آدمی کو نہیں پتا, لیکن میں بتا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظریہ ضرورت تو وہیں سے نکلا نا. میرے عزیز بھائی بات یہ ہے, نظریہ ضرورت وہاں سے نکلا ہے. میں عوامی سطح پر اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو عوامی سطح پر نہیں آنی چاہیے تھی. آپ انڈیا کو, چائنا کو دیکھ لیں, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, انگلینڈ, UK کو دیکھ لیں, کوئی بھی ملک, ان لوگوں کو اس طرح کے, جس طرح میں ایک ریڑھی والا بھی جو ہے نا سیاست پر اس طرح کا سیر حاصل گفتگو کرتا ہے کہ کیا کوئی شہباز اور کیا کوئی عمران کرے گا. ٹھیک ہے, میرا خیال میں ریڑھی والے کا کام یہ نہیں ہے, اور اس کو اس سے دور ہی رہنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ایک نظریے تک ٹھیک ہے, لیکن اب بات سوچ پر چلی گئی ہے کہ لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ عدلیہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی تو واہ واہ ہے,
اور عدلیہ ہمارے خلاف فیصلہ دے گی تو بکی ہوئی ہے. یہ تو سر باہر بندہ کرتا ہے، وہ چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، نون ہو، میم ہو، کاف ہو، جو بھی جس کے حق میں ظہیر صاحب سر ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، اس نہج پر کبھی نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ فوج کے بارے میں اس نہج پر باتیں ہوئی ہیں؟ میں نے عدلیہ کی بات کی ہے، میں نے فوج کی عدلیہ کے بارے میں بھی اس نہج پر بات نہیں ہوئی کبھی. تو اپنا کردار صحیح کریں نا. کردار کیا ہے مجھے بتائیں. وہ جو ان کا وہ سر میں نے پہلے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ چلتے ہیں شواہد کے اوپر. عمران خان اٹھ کر کہتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے تو عدلیہ نہیں مان لے گی، عدلیہ کہے گی لاؤ شواہد لاؤ. آپ شواہد نہیں دیں، پھر آپ کہیں نہیں یہ تو چور ہے، میری مان لو میں یہ چور ہے. نہیں تو وہ پیناما پیپرز کا وہ جو آیا ہے ڈیسیژن آیا ہے، سر ابھی دیکھیں وہ کیا ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے، آپ خود بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ عقل رکھتے ہیں. جس چیز پر پہلے بھی دیکھیں ہم لوگ پہلے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ پاناما پر نکلا ہی نہیں، وہ تو اقامہ پر نکلا، اور وہ اتنا کمزور نکلا کہ وہ کبھی بھی واپس آ جائے گا. دیٹس ناٹ این ایشو. اس سے زیادہ ایلیگیشن تھی بغاوت کی جو مشرف صاحب کے دور میں لگی تھی، پرویز مشرف صاحب کے دور میں. میں آج یہ بات بھی کر رہا تھا، ان کا نام تو پرویز ہے، مشرف تو ابا جی کا نام تھا. تو ابا جی بدنام ہو رہے ہیں. بدنام نہیں، خوش نام ہو یا بدنام ہو، لیکن ابا جی ہو رہے ہیں. خیر ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تو اس دور کا وہ تھا جو بات ہو رہی تھی نا. وہ ٹھیک ہے بھائی، مان لی آپ کی بات مان لی، لیکن یہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ عدلیہ اور فوج اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے نا، اس وقت تک یہ باتیں ہوتی رہیں گی. آہستہ آہستہ آپ شواہد دیں. نہیں میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی دیکھیں گنجائش، میری بات سنیں، فوج کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ فوج کے خلاف باتیں کبھی نہیں ہوئی. یہ آپ کا میڈیا گواہ ہے، جنرل کرنل پتہ نہیں کیا کچھ لائیو نعرے لگتے تھے پارلیمنٹ کے، اس کے باہر ابھی تک کسی نے مارے ہیں؟ میرے ایک سوال کا ابھی تو صرف مطلب ایک ٹرینڈ ہی چل رہا ہے. ہو گئی، میرے ایک سوال کا جواب دیں. جی پاکستان کی عدلیہ یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہے. انگلینڈ کی عدلیہ ٹھیک ہے، ہوگی ٹھیک ہوگی. انہوں نے کیوں نہیں ان کے خلاف کوئی ڈیسیژن لیا؟ مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل کورٹ میں شہزاد اکبر صاحب عدلیہ وہاں لے کر گئے ان کے خلاف کیسز، آپ نے 22 ارب روپے خرچ کیے ہیں. 22 ارب روپے. تو وہاں پہ جج ملا کیا؟ وہاں نہیں جج خریدے جاتے. اگر خریدے جاتے تو کیا ملک ریاض صاحب نہ خرید لیتے؟ تو ملک ریاض صاحب کو تو فائدہ ہوا نا، ریمبرسمنٹ ہوئی ہے نا. تو وہ انہوں نے نہیں کی نا، انہوں نے تو ریکور کیے تھے. آپ کے شہزاد اکبر اگین پہنچے، یہ ہمیں دیں، پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، یہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اب اگلی دفعہ لے کر دکھائیے گا ذرا، وہ ریکوری کریں گے، اس کے بعد دیکھیے گا جو مذاق بناتے ہیں آپ. بھائی آپ جو ڈیو چیزیں ہیں اس پر تو بات کر لیں. آپ جو ڈومین ہی نہیں ہے میری اور آپ کی، عدلیہ کو شواہد دیں، وہ نہ کرے پھر بات کریں. ہوتا ہے گندے انڈے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ ساروں کو رگید کر رکھ دیں. دیٹس اور پھر یہ میں پورے ادب کے ساتھ کہوں گا، لیکن جو چلے گئے اور ان کے کنٹروورشل فیصلے ہیں، وہ جرنل ہوں یا عدلیہ ہو، ان کو پھر کٹہرے میں بھی لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی. وہ چودھری صاحب ہوں یا نثار صاحب، آج تک کوئی آنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ یہ سارے چور ہیں اور چوروں کے ساتھ نہیں، سارے چور ایک جیسے ہی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. 4 سال یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. سوری ٹو سے 4 سال عمران خان صاحب جو ہیں وہ راگ الاپتے رہے. یہ عدلیہ تھی نا. میری بات سن لینا، 4 سال راگ الاپتے رہے، نہیں چھوڑوں گا، ان کو یہ کر دوں گا، ان کو وہ کر دوں گا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. کچھ ہوا 4 سالوں میں؟ ککھ نہیں ہوا. اب یہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، یہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب چور ہیں، سب ملے ہوئے ہیں. یہ مجھا دیا پہنا ہوندی ہیں. بس افتخار ٹاکر نے کہا تھا کہ مجا دیا پہنا ہوندی ہیں. وہ ٹھیک ہے، میں سیاست پر بات نہیں کر رہا، لیکن عدلیہ کو میں نہیں. دیکھیں میں ایک ملک کا شہری ہوں اور مجھے خوشگمان رہنے دیں کہ نہیں عدلیہ اور فوج میری دشمن نہیں ہے. بس ٹھیک ہو گیا جی. آپ خوشگمان رہیں، ٹھیک ہے، اسی خوشگمانی میں رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشگمانی کو پورا کرے.